السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، احادیث مبارکہ کے اندر ماہ شعبان کے بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح اس مہینے کی خیر و برکات کے متعلق بے شمار احادیث وارد ہوئی ہیں۔ چند ایک میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اس مہینے کے متعلق حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ما ثبت بالسنہ کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ روزہ دار کی نیکیوں میں درخت کی شاخوں کی طرح اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ شعبان کے مہینے کے اندر بہت زیادہ نیکیاں تقسیم ہوتی ہیں، جیسا کہ رمضان کے مہینے کے اندر گناہ جلا دیے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے شعبان کے مہینے کا نام شعبان رکھا گیا، اس وجہ سے اس مہینے کو شعبان کہا گیا ہے۔ نیز یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ شعبان کا مہینہ رمضان المبارک کے لیے مقدمہ ہے، جیسا کہ شوال کا مہینہ رمضان المبارک کے لیے تتمہ ہے۔ اس وجہ سے بھی شعبان کے مہینے کو خاص فضیلت حاصل ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کو شمار کرو، یعنی شعبان کے چاند کو شمار کرو رمضان کے لیے، یعنی جب شعبان کا چاند شمار کرو گے تو رمضان المبارک کے اندر کوئی غلطی نہیں ہوگی، اس کے چاند کے اندر کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا شعبان کے چاند کا اہتمام کرتے تھے، اس طرح کسی اور مہینے کے چاند کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ تو ناظرین، یہ اس مہینے کے چاند کا اہتمام جو ہے قولاً و فعلاً حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے نہ پایا، پھر ناگہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع میں پائے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں اس خیال نے خوف میں ڈال دیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر ظلم کریں گے؟ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خیال کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات کو اللہ رب العزت آسمان دنیا کے اوپر نزول فرماتے ہیں اور لوگوں کے گناہوں کو قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں معاف فرماتے ہیں، ان کی بخشش فرماتے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ قبیلہ کلب والوں کی 20,000 بکریاں تھیں، یعنی 20,000 بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ رب العزت، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کی بخشش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا مہینہ روزے رکھتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ بہت زیادہ نیکیاں کرو، یعنی اتنا زیادہ نیکیاں کرو جتنا تمہارے اندر طاقت ہو، کیونکہ اللہ رب العزت ثواب دینے میں نہیں تھکیں گے، لیکن تم عمل کرنے کے اندر تھک جاؤ گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے 15ویں شعبان کی رات کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سال جس بچے نے پیدا ہونا ہوتا ہے اس کا نام اس رات میں لکھا جاتا ہے، اسی طرح بنی آدم میں سے جس نے اس سال ہلاک ہونا ہوتا ہے اس کا نام بھی اس رات میں لکھا جاتا ہے، اور ان کے اعمال اس رات میں اٹھا لیے جاتے ہیں، اور اسی طرح ان کے رزق بھی اسی رات کے اندر نازل ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکوں گا، الا یہ کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لیں، تو میں اللہ رب العزت کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا۔ اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں کوئی بھی نہیں جا سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ تو ناظرین، یہ شعبان المعظم کے مہینے کے برکات اور فضائل احادیث مبارکہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔